سب سے پہلے سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کہاں ہیں؟ کیونکہ تحریک لبیک کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے عدالت میں، اس میں تو انہیں عدالت میں پیش کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ شاہزیب۔ اس کے اندر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر یہ یہاں سے منہ کے اوپر ایک کپڑا ڈال کے نکلتے ہوئے نظر آیا، جیسے یہ سارا لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے اور یہ وہاں پہ فائرنگ اور یہ تمام معاملات کر کے خود تو وہاں سے کسی گلی سے باہر نکل گیا۔ اب اس کے اوپر بہت ساری ٹیکنیکل ایویڈنس کے ساتھ بہت ساری چیزوں پہ کام کرتے ہوئے اس کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ لوکیشنز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئیں، کس کس جگہ پہ گیا، کہاں ٹھہرا، کس کے پاس گیا، وہاں سے کہاں آگے گیا، تو وہ جگہیں ٹریس ہو گئیں۔ اب اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کو ٹریس کر کے آپ کے سامنے قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ جنہوں نے یہ ساری خرابی کی، جتنی جانیں گئیں، پولیس والے زخمی ہوئے، سرکاری املاک کا نقصان ہوا، عام لوگوں کی راہگیروں کی موت ہوئی، اس کے اندر ان سب چیزوں کا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور بہت جلد اس کو یہ قانون کی گرفت میں ہوگا۔ مگر ان کی تو درخواست جو عدالت میں، اس سے لگتا ہے کہ وہ پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد رضوی پولیس کی حراست میں ہے۔ کیا وہ پولیس یا کسی ادارے کی حراست میں آلریڈی ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو ٹریس کیا ہے اس کے مطابق وہ ابھی بھی آن دا رن ہیں؟ یہ ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں، کسی پولیس کے پاس بالکل نہیں ہے۔ ہم ان کو ٹریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے جلد سے جلد اس کو ٹریس کر کے سامنے لائیں تاکہ یہ جتنی خرابی کی ہے اس کا یہ جواب دیں کہ یہ کیوں کی، کس کے کہنے پہ کی، کون سا ایجنڈا تھا ایسا جس پہ یہ ملک میں انتشار پھیلایا گیا، یہ تک جواب لیں ان سے ہم۔ مگر کیا انہیں گولی لگی، وہ زخمی ہوئے؟ اگر گولی لگی یا زخمی ہوئے تو اس کے لیے سرکاری ہسپتال ہیں، آپ بتائیں، ہم اسٹیٹ خود علاج کرائے گی ان کا۔ اگر گولی لگی ہے، زخمی ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز ان کی ریکارڈڈ ہے، ہر چیز کا ان کے پاس ثبوت ہے، ہر چیز یہ کیمروں کے اوپر ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز ہے تو دکھائیں تاکہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے علاوہ ان کے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان کے مطابق انہیں ان کی میتیں بھی ان کے ورثاء کے حوالے کی جائیں، اور وہ متعدد کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، تو کیا پولیس ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دے رہی ہے؟ سر یہ 2016، 17، اس کے بعد 20، 21، یہ جتنی دفعہ آپ کو یاد ہوگا یہ سارے پروٹیسٹ ہوں گے، بہت ساروں میں میں نے خود یہ ہینڈل کیے ہوئے ہیں، بہت سارے مختلف شہروں میں، پنڈی والے بھی اور اس کے علاوہ بھی، تو اس کے اندر ہمیشہ اسی طرح کی ایگزیجریٹڈ فگرز دیتے تھے۔ اگر ہر چیز ریکارڈ پہ ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اتنے 282 اور کبھی 300 سے زائد جتنی اگر یہ لاشیں کہتے ہیں، تو وہ کوئی ثبوت دے دیں، کوئی اس کی تصویریں دے دیں، کوئی چیز تو ہر چیز تو ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ دیں وہاں پہ۔ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل ایگزیجریٹڈ فگرز بتا رہے ہیں۔ محدود پیمانے پہ کارروائی بالکل کی گئی۔ جس وقت سامنے سے گولی آئے گی، جس وقت سٹریٹ فائر ہوگا، جس وقت گردنوں میں پولیس والوں کے گولیاں لگیں گی، جس وقت لوگوں کے سینوں پہ پولیس کے جوانوں پہ، چاہے وہ SHO ہے، اس کو گولیاں لگیں گی، تو اس کے بعد ریاست آپ کے خیال میں خاموش رہے گی؟ یہ میرے پاس اس کے شہزاد کے بیٹے کی تصویر ہے، 8 سال کا بیٹا ہے، 6 سال کی بیٹی ہے، 3 سال کا بیٹا ہے اس کا۔ ان بچوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ آپ کا والد، یہ جو پرامن احتجاج کی بات کرتے تھے لوگ، یہ ان پرامن لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ یہ کیا؟ میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں، ان بچوں کو دینے کے لیے، اس کے والد کو دینے کے لیے، اس کی بیوی کو دینے کے لیے۔ تو یہ ہمیشہ اسی قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جی آپ نے کہا کہ آپ نے ماضی میں بھی ان کے جو مختلف پوزیشنز میں ان کے جو احتجاج 2017 سے ظاہر یہ کر رہے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو ماضی میں بھی یہی تھا پیٹرن جو اس دفعہ ہے؟ آپ کا ماضی کا ایکسپیرینس بھی وہی تھا جو اس دفعہ ہے؟ بالکل اسی طرح کرتے ہیں۔ 2019، 2020، 2021 راولپنڈی میں پوسٹڈ تھا، اس وقت بھی یہی چیزیں تھیں، وہی اسٹریٹجی ہے۔ جس وقت یہ نکلتے ہیں اسی وقت پرائیویٹ پراپرٹی فوراً قبضے میں کرتے ہیں، پیٹرول کے ٹینکرز قبضے میں کرتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کا، کسی کا ٹرالی جا رہی ہے، کسی کی ٹریکٹر ٹرالی ہے، گاڑیاں ہیں، یہ چھین لیتے ہیں ان سے ڈنڈے کے زور پہ، کنٹینرز روک کے خود سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، اپنے گرد حصار بناتے ہیں۔ اس کے بعد اس دفعہ بھی وہ ریکارڈ پہ ہیں، میں نے آپ کو وہ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جس میں اینٹوں کی ٹرالی روکی، اس کے بعد بیٹھ کے ان کو کوٹ کے اس سے پتھر بناتے رہے چھوٹے پیس، اور وہ جو ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیل لگے ہوتے ہیں، سلنگ شاٹس ہوتے ہیں غلیلوں سے، یہ بنٹوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سٹریٹ فائر ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا بالکل ایکسپیرینس ہے۔ یہ بالکل پرامن لوگ نہیں ہیں، یہ پرتشدد احتجاج میں بلیو کرتے ہیں، سرکاری املاک کو، پرائیویٹ پراپرٹی کو نشانہ بناتے ہیں۔ 15 کی کالیں آن ریکارڈ ہیں جس کے اندر لوگوں نے فون کر کے ہمیں یہ بتایا کہ
یہ یہاں پہ اس جماعت کا ایک جتھا آیا اور اس نے میری گاڑی چھین لیا, میرے ساتھ بچے تھے, انہیں اتار کے اور ہم سے وہ گاڑی چھین کے لے گئے, پولیس کی موبائل چھین کے لے گئے, LWMC کی گاڑیاں ہیں, سرکاری محکموں کی اور گاڑیاں ہیں جو وہاں سے کچھ ہمیں وہاں سے ملی ہیں, شادرہ والے جو پوائنٹ تھا وہاں سے ملی ہیں, ہماری موبائلیں ادھر مرید کے والے پوائنٹ سے ملی ہیں جو یہاں سے لے کے گئے, ان کے اوپر چڑھ کے سواری ایسے کرتے ہیں جیسے ملک کو فتح کرنے آئے ہیں. یہ ہمیشہ کا ان کا یہی طریقہ کار ہے. اسی طرح لاجسٹک سپورٹ لیتے ہیں چھین کے, خود کو پرامن کہتے ہیں, پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں. اس جگہ پہ بھی 3 افراد شہید ہوئے, اس میں 334 لوگ انجرڈ ہوئے, اس میں جہاں پہ بھی یہ احتجاج کرتے ہوئے گئے ہیں. اور یہ زخمی ہونا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیس کی ڈیوٹی ہے, بالکل سر پھٹا لیں گے اور کوئی بھی اس طرح کی چیز کر لیں گے اور کوئی بات نہیں, سر پھٹ گیا اور ٹھیک ہوگی پولیس والے. 60 پولیس اہلکار تب سے لے کے اب تک ایسے ہیں پرماننٹلی ڈسیبلڈ ہیں, جن کی کسی کی ٹانگ کٹ چکی ہے, کسی کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں, کسی کا بازو نہیں ہے, کوئی پرماننٹلی اس طرح کی معذوری میں ہے, کسی کا نچلا دھڑ نہیں کام کر رہا. ان کے تو ٹارچر جو پرامن سو کالڈ احتجاج ہے اس کے اندر جتنا ٹارچر ہوتا ہے اس کی مثالیں آپ ان 60 لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیں. یہ زخمی صرف زخمی کہہ دینا, شاید وہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کو تو کبھی نہ کبھی صبر آ جائے گا, جو وہ ماں باپ جو اپنے جوانوں کو, جو اپنے جوان بیٹوں کو اور اپنے وہ پولیس کے کانسٹیبلز یا آفیسرز کو وہ دیکھتے ہیں جن کی ساری زندگی اس معذوری میں گزرتی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کے ضرور انٹرویو کیجیے گا, ان سے پوچھئے گا کہ اس پرامن احتجاجوں میں آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, آپ کی زندگی کس طرح چینج ہوئی ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ پرامن احتجاج ہیں, یہ کہہ دینا آسان ہے کہ پولیس والے زخمی ہو گئے, 334 زخمی ہو گئے, 40 زخمی ہو گئے, فلاں ٹائم میں 26 زخمی ہو گئے, فلاں میں 15 زخمی ہو گئے. ان زخمیوں کی حالت ضرور چیک کیجیے گا. یہ آسان کام نہیں ہے اس طرح کے جتھوں سے نمٹنا, اور پنجاب پولیس نے ہمیشہ ان کے آگے بالکل فرنٹ لائن واریر کے طور پہ ان کا مقابلہ کیا ہے, ہمیشہ کیا ہے, آگے بھی اس طرح کی کوئی چیز کا مقابلہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس طرح کی چیزوں پہ آپ ہی کے ادارے, دا نیوز کے آرٹیکلز میرے پاس موجود ہیں, یہ آپ ہی نے 2023 کے اگست میں یہ آپ کی طرف سے آرٹیکلز ہیں, اس پہ بھی, اس سائٹ پہ بھی, جہاں پہ آپ کے ایڈیٹوریلز کے اندر کہا گیا سٹیمنگ دا اسپائرل, دا رائز آف این انٹالرنٹ سوسائٹی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس چیز کی ضرورت کے اوپر بات کی ہے کہ یہ مینس ختم ہونا چاہیے. یہ جتھے جو پرتشدد کارروائیوں والے جتھے ہیں جو ہمیشہ اسٹیٹ کو بلیک میل کرتے رہے ہیں اور یہ تشدد کے زور پہ اپنی باتیں منواتے رہے ہیں, ہمیشہ پیکٹ اور ایگریمنٹس کراتے رہے ہیں, یہ ختم ہونے چاہیے. آپ کے ادارے کے بھی اور بہت سارے اور اداروں کے بھی, اور ہماری سوسائٹی کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, دانشور ہیں, وہ ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتے رہیں. اور اس دفعہ پنجاب پولیس نے بالکل ان کو بائی فورس, جہاں پہ وہ محدود کارروائی کر کے ان کا دھرنا بالکل وہاں سے ختم کیا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد جو انہوں نے جو کارروائی ہے اس پر آنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو DIG صاحب نے TLP کے کارکنوں کی طرف سے اگر کوئی ٹرک ہے جو کہ اینٹیں لے کے جا رہا ہے, اسے روک کر اس سے اینٹیں لوٹنے کی یا پھر دیگر املاک کو جلانے کی, کیونکہ اینٹوں سے پتھر بنانا اور یہ ساری باتیں جو DIG صاحب کر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہیں وہ آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. بٹ DIG صاحب, آپ نے جو 60 پولیس اہلکار کا ہے, مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو اس طرح زخمی ہوئے کہ بہت سارے تو ڈسیبل ہو گئے, اور یہ آپ پچھلے 2017 سے اب تک کے ان کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ جتنے پرانے احتجاج ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ لاہور میں صرف 112 لوگ زخمی ہوئے, جو کیلوں والے ڈنڈے جب سر میں لگتے ہیں تو اس کے بعد اس کا CT اسکین کرا کے اس کے دماغ کا بھی چیک کرانا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کتنا ڈیمیج ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں. یہ تب سے لے کے اب تک وہ زخمی ہیں, جو آپ کے لیے کہہ دینا بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ زخمی ہو گئے تھے, معمولی زخمی ہو گئے تھے, یہ 60 وہ لوگ مثال ہیں اس کی کہ یہ ان کی زندگیاں پوری بالکل چینج ہو چکی ہیں. وہ اس وقت تو زخمی تھے, آج وہ ایک ڈیفرنٹ زندگی گزار رہے ہیں, جس کا نچلا دڑ نہیں کام کر رہا, جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, جس کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں. آپ اس کی زندگی سوچیں, وہ زخمی نہیں ہیں, ان کی وہ جو شہید ہوئے. جی یہ بہت اہم بات ہے ظاہر ہے, اور نہ صرف یہ ریاست کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر 2017 سے بار بار پولیس کو آگے کیا گیا, اس کے بعد ریاست نے TLP سے معاہدے کیے, پھر باہر آتے ہیں, پھر پولیس آگے آتی ہے. بتا رہے ہیں DIG صاحب کے 60 اور ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ مختلف پوزیشنز میں انہوں نے TLP کے مختلف احتجاج ڈیل کیے ہیں. بٹ ناؤ DIG صاحب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن کیا ایسا ہوا, کیونکہ جو TLP کا ورژن ہے وہ یہ کہ ہم پرامن تھے, ہم نے مارچ شروع تک نہیں کیا تھا, اچانک پولیس نے ہمارے اوپر دھاوا بولا,
آپ کا ورژن ہے کہ آپ کے 112 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہو گئے، جب وہ کچھ کر ہی نہیں رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں وائلنس بھی نہیں کر رہے تھے اس وقت، تو یہ کیا ہوا آپ کے پولیس کا؟ ان کے مطابق کہ پولیس نے دھاوا بولا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 112 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہو گئے۔ سر پولیس نے دھاوا بولا، جو بات یہ کہتے ہیں بہت یہ کہنے کے لیے یہ ایک ریلیجس جماعت ہے، لیکن جھوٹ کا استعمال بہترین کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال بہت اچھا جانتے ہیں، لاجسٹکس چھیننا، ان کو آرگنائز کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کو آپریٹ کون کرتا ہے، کہاں سے یہ ٹریننگ لیتے ہیں اس طرح کی، کہ اس کے اندر جیسے ہی یہاں پہ ان کے خلاف لاہور میں جس وقت ان کو منع کیا گیا، ان سے نیگوسیشنز ہوئیں، میری ہوئیں ذاتی طور پہ، ہم نے ایڈمنسٹریشن نے ان سے بات کی کہ آپ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں، کون سے فلسطین کے لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں میں تو وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ یہ 2 سال کا معاملہ اب جا کے سیٹل ہونے کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ تو لوگ خوش ہیں۔ اب اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ اس ایجنڈا بتا دیں کہ اس احتجاج سے حاصل کیا کریں گے آپ؟ 2 سال پہلے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ 2 سال سے آپ نے کوئی احتجاج کیوں نہیں کیے؟ ان چیزوں کے اوپر ان سے بات ہوتی رہی، انہیں منع کیا گیا کہ مت کریں اس طرح، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ محدود کر لیں۔ آپ لاہور میں ہیں، یہاں پہ آپ نے کوئی چیز ٹوکن، اگر وہ جس طرح ریلیاں نکلتی ہیں فلسطین کے حق میں، آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اسلام آباد جائیں گے، ہم امریکن کونسلیٹ جائیں گے، ہم نے تو یہ بنا لیا ہے ایجنڈا، اور جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ ہمیشہ سے اسٹیٹ جھکتی تھی آگے ان کے۔ تو وہی چیز انہوں نے جب یہ احتجاج شروع کر دیا، یہاں سے چل پڑے، تو اس کے بعد وہ تشدد شروع ہوا، وہ اینٹوں کی ٹرالی، وہ پی ایس او کا جو ساتھ وہ ٹینکر چل رہا تھا تاکہ اسے فیول لیتے رہیں، وہ جو ایمبولینسز انہوں نے ریسکیو 1122 کی وہیکل چوری کی تھی وہ ساتھ چل رہی تھی، پولیس کی گاڑیاں، دیگر محکموں کی گاڑیاں وہ اپنے ساتھ اس طرح چلا رہے تھے کہ جیسے کوئی ملک فتح کر کے آ رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہت سادہ لوگ ہیں ان کے جو فالوورز ہیں، بڑے مزے سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ شاید پتہ نہیں بہت اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی خدمت ہے کہ نہیں، مگر اس میں مسئلہ یہ نا کہ آپ نے کہا مذاکرات ہو رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے ریلی نکالنی ہے تو آپ لاہور میں نکال لیں، کیونکہ جو ان کا ورژن ہے وہ یہ کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات میں پیش رفت بھی ہو رہی تھی، اچانک حکومت کی طرف سے غائب ہو گئے، مرید کے میں ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا، لاہور سے مرید کے تک ہم بالکل پرامن انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر مرید کے میں ہر طرف سے بلاک کر کے ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، ورنہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے اور مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے۔ سر لاہور میں جو یہ پرامن تھے اور لاہور سے نکلے تھے تو 112 لوگوں کی زخمی ہونے کی پریس کانفرنس میں نے ہی کی تھی، جہاں میرے 112 لوگ ہسپتالوں میں گئے، سروں میں کیلوں والے ڈنڈے لگے ہوئے تھے، پتھر پڑے ہوئے تھے، میرے اپنے جسم پہ بہت سارے ان کے پتھراؤ کے نشان ہیں، میرے ایس پی زخمی ہوئے ہیں، اس کے اندر میرے ڈی ایس پیز، اے ایس پی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ 112 لوگوں کی جو میرے پاس لسٹ ہے جو ہسپتال میں گئے اور آئے، میں تو ایویڈنس سے بات کروں گا۔ ان کے یہ تو جس طرح عوام ایک بات کر دیتے ہیں کہ اتنی لاشیں اور اتنی لاشیں ہیں، وہ کوئی ایویڈنس دینا۔ میرے پاس تو ہر ایک کی میو ہسپتال میں جانے کی انٹری ہے، میرے پاس ان کے ہاسپٹلز کے آنے اور جانے کا ریکارڈ ہے۔ میں نے تو یہ تب بات کی جب یہ لاہور میں تھے، اس کے بعد شادرہ کے اوپر انہوں نے بے شمار تشدد کیا، اور شادرہ برج کے اوپر میرے پولیس والوں نے بالکل ایکسپیرینس کیا، وہاں پہ ڈائریکٹ فائر کیے انہوں نے۔ اس کی مثال ہے ہمارے ایک آفیشل کے گلے کے اندر سے قریب سے بالکل فائر گیا ہے، دوسری طرف سے نکلا ہے، ایک کی ٹوپی کے اندر سے گیا ہے۔ ہمیں پتہ لگ گیا کہ اب یہ پوری اسٹیٹ فائرنگ کے اوپر آ گئے۔ ہمیں اسٹیٹ کی طرف سے آرڈرز یہ ہوتے ہیں جب بھی لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، ہم اینٹی رائٹ کی کٹ پہن کے جاتے ہیں، ہاتھ میں ایک بیٹن ہوتا ہے، سر پہ ہیلمٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے شن گارڈز، اور جو ہمارا جوان تیار ہوتا ہے وہ گولی کے لیے تیار ہو کے نہیں جاتا، وہ گولی کھانے کے لیے اس کو نہیں بھیجا جاتا، وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پہ اسٹریٹ فائر آگے سے آ رہے تھے، شادرہ کے اوپر بھی آ رہے تھے، اس کے بعد آپ یہ چلتے رہی کہ کون سے پرامن احتجاج تھا یہ، جب بائی فورس اور زور سے فائرنگ کرتے ہوئے جب یہ یہاں سے نکلے ہیں، اس کے بعد سپیڈ تیز کی، نکلتے گئے مرید کے میں جس جگہ پہ یہ بیٹھے وہ ان کا ہب ہے۔ یہ بڑی اسٹریٹجک جگہیں دیکھتے ہیں جہاں پہ لوکل سپورٹ ان کو ہوتی ہے، جہاں پہ آس پاس کے ایریاز کے اندر ایسی پاپولیشن ہوتی ہے جو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں۔ شیخوپورہ کے اس ایریا کے اندر ارد گرد کے لوگوں نے ان کو لا کے کھانے بھی دیے، ان کو لا کے لنگر بھی تقسیم کیا یہاں پہ۔ یہ ساری چیزیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ یہ میکسیمم لوگ اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے بھی پرتشدد نکلے تھے، یہ ادھر جا کے تو یہ بالکل اپنے سینٹر میں بیٹھ کے، تو اس کے بعد ان کا کانفیڈنس
कॉन्फिडेंस लेवल और था। फायरिंग की हमारे पास तो वीडियोज़ हैं, हमारे पास तो मेरे 17 लोगों को फायर आर्म इंजरीज़ हैं, मेरे पास सबूत हैं इस चीज़ के, हॉस्पिटल की एंट्री है। फायर आर्म जो 48 लोग हम आपको ज़ख्मी बता रहे हैं उसमें से 17 को गन शॉट इंजरीज़ हैं। तो हम तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं, ये सबूत लेके आए, ये 282 या 300 या जितने नंबर बता रहे हैं लाशों के, ये आम बात है कि आप कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक भी हर चीज़ की वीडियोज़ होती हैं उनके पास, वो भी वीडियो सबूत पेश करें अगर वो ये दावा कर रहे हैं। बट एक सवाल ये पैदा हो रहा है क्योंकि रियासत पर या तो ये तनकीद होती रहती है कि जी आप जो है रोकते नहीं हैं, चाहे नफरत अंगेज़ी होती रहे, कुछ भी होती रहे, और जब फोर्स का इस्तेमाल होता है तो वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है। क्या जो मुरीद के में फोर्स का इस्तेमाल हुआ वो प्रोपोर्शनेट था या डिसप्रोपोर्शनेट था? सर वो बहुत महदूद तरीके से वो किया गया। मुझे आप ये बताएं ना, इस बंदे का क्या कसूर है? ये तो एंटी राइट किट पहन के बैठा ना गाड़ी में, इसको निकाल के गाड़ी से खींच के इसके जो सीने में फायर मारे हैं, इसका क्या कसूर था? शहजाद का क्या कसूर है? उसके बच्चों को जवाब देना चाहिए ना हमें। तो आप कह रहे हैं कि ये इसके अंदर डिसप्रोपोर्शनेट था। जब आगे से फायर आएगा तो फोर्स आगे क्या करेगी? मैं अपने जवानों को खड़ा कर दूं कि आप जाएं, हम गए हैं लड़ने के लिए और हम गोलियां खाएंगे सिर्फ, और इनको कुछ नहीं कह सकते? ये फनेटिक्स हैं, ये बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। इससे लड़ने के लिए हमें बिल्कुल करना पड़ा, महदूद पैमाने पे हमने यहाँ पे कार्रवाई करनी पड़ी, जितनी ज़रूरी थी उतनी की गई, और बहुत सोच समझ के की, क्योंकि हमें पता था ये पॉपुलेटेड एरिया है, इसके आसपास बहुत सारे घर, बहुत सारे मकान, प्लाजे और रेजिडेंशियल एरियाज थे। तो बहुत सोच समझ के इस पर कार्रवाई की गई। और ये जो डेथ टोल बताते हैं ये एग्जैजरेशन है, कोई सबूत लेके आएंगे तो इसके ऊपर बात हो सकती है। हाई कोर्ट में जाते हैं, फैक्ट्स हम सामने रखेंगे, हम सारी चीज़ें अपनी सामने रखेंगे और बताएंगे कि पुलिस ने क्या किया, इनकी तरफ से क्या हुआ। हमारे पास तो सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। और पुलिस के पास भी इनका जो दावा है उसके मुताबिक कोई पुलिस के पास इनकी कोई डेड बॉडीज नहीं है इनके लोगों की? सर हमारे पास कोई डेड बॉडीज़ नहीं है। जो अगर किसी अस्पताल में कहीं डेड बॉडी है तो किसी अस्पताल से इतला आ जाती है। बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल्स हमें पहले मुतला करते हैं, 1122 वाले हमें बताते हैं कि जी यहाँ से हम कोई डेड बॉडी पहुँच गई है, पुलिस आके कार्रवाई करे। हमने इन डेड बॉडीज़ भी अगर आती तो हमारे मुल्क के लोग हैं, हमने को उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एग्जैजरेट करें। जितनी डेड बॉडीज़ वसूल हुई या जो डेथ्स हुई जिसमें कोई राहगीर था या जो हमारे पास डेड बॉडीज़ आई उसका हम रिकॉर्ड पर भी लेके आए, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए ये कह देना और मुल्क में एक अनसर्टेनिटी पैदा कर देना, ये बिल्कुल झूठ है। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़, लोग मुझसे पूछ रहे थे लाहौर में हालात बड़े ख़राब हैं, लाहौर में क्या हो गया, लाहौर में आग लगी हुई है। वो वीडियोस लगा के पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं। हर जगह यूट्यूब पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे ऐसे चल रहा था लाहौर में आग लगी हुई है। उसी दिन जिस दिन ये मुरीद के वाला ऑपरेशन सुबह में हुआ है, उसके बाद हर तरफ ये फैला दिया गया कि जैसे लाहौर में कोई क़यामत आ गई है। हालांकि थिंग्स एज यूजुअल थी। चंद जगह पे कुछ गुमराह टोले निकले, रास्ता बंद करने की कोशिश की, हमने खुलवा दिया। इसी तरह पंजाब के दीगर जगहों पर भी ऐसे हुआ, फौरी तौर पर रोड्स क्लियर कर दी। आज का दिन बिल्कुल थिंग्स एज यूजुअल चली, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। ये सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पता नहीं मुल्क में तबाही है, और ये एजेंडा दुश्मन का हो सकता है, ये मुल्क में रहने वाले किसी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली किसी जमात का नहीं हो सकता। जब आप कह रहे हैं कि आगे भी कार्रवाई होगी, अदालत में भी सबूत रखे जाएंगे, अब जाहिर है आप क्योंकि 2017 से डील कर रहे हैं, आप कहते हैं कि 60 पुलिस वाले हैं जो मुस्तकिल तौर पर डिसेबल हो गए हैं। अब भी आप कह रहे हैं कि जो आपके मातहत 112 पुलिस वाले थे वो ज़ख्मी हुए, मगर हुआ यह है माजी में भी कि ये सब हुआ, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, फिर रियासत ने सरेंडर किया और मुआहदा कर लिया। क्या इस दफ़ा आप लोगों को ये कम से कम यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने, रियासत ने, कि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और उसके लिए इनफ एविडेंस मौजूद है जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये जितने लोग हैं, इस दफ़ा तो एक नुकसान जितना हुआ जानी भी और इसके अंदर माली भी, उसकी तो कोई हद नहीं है ना। मेट्रो के स्टेशन जला देना, ऑरेंज लाइन के स्टेशन तबाह कर देना, उनके ऊपर फिर के वीडियोस बनाना, ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो जानी नुकसान है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। हर दफ़ा ये होता रहा है, हर दफ़ा हमने ये देखा है। और आपने देखा होगा कई जगह ये पीछे पीछे फिर रहे हैं और पुलिस आगे भाग रही होती थी। वो क्या वजह थी? वो यही वजह थी कि शायद उनके जहन में ये होता था कि हम इनसे लड़ेंगे भी और ये हमें मार देंगे, ये टॉर्चर करेंगे, ये अगवा करेंगे। मैं 2020 वाले नवंबर में हमारा डीएसपी अगवा हो गया था, उसे बाद में वहाँ से लेके आए थे टॉर्चर्ड। उसके बाद बड़ा अरसा अब वो रिटायर हो चुके हैं काज़मी साहब।
اب وہ اس کے بعد بھی یہ انہوں نے ٹیررائز کیا ہوا تھا، اس پہ پولیس کو لگتا ہے کہ شاید اگر ان کے ہاتھ آ گئے یہ اتنا ٹارچر کر کے مار دیں گے اور اس کے بعد اینڈ کیا ہوگا کہ شاید ان کو ایک عام معافی مل جائے گی جس طرح ہمیشہ ملتی رہی۔ بالکل ہمیں یہ یقین ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ونس اینڈ فار آل اگر اسٹیٹ کا ریزالو ہے کہ یہ مینس ختم ہونا ہے، یہ بالکل انشاءاللہ اس دفعہ ختم ہوگا۔